بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ قابل احترام بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے دنیا کی زندگی۔ حقیقت، سب سے بڑی حقیقت وہ موت ہے۔ زندگی دھوکہ ہے اور موت حقیقت ہے، اس لیے حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو یا مذہب کا نہیں ماننے والا ہو، لامذہبیت کو فالو کرنے والا ہو، وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے۔ ساری برائیوں کی جڑ، ساری گناہوں کی جڑ، ساری نافرمانیوں کی وجہ، ہر قسم کا غلط کام، ہر قسم کے حقوق کو توڑنا، ہر خواہش پر عمل کرنا، چاہے وہ جائز ہو چاہے ناجائز ہو، منمانی کرنا، دل میں جو خواہش آ رہی اس پر عمل کرنا، ایکٹرز کی نخالی کرنا، مال و دولت کی حرص میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرنا، بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرنا، علماء کی تعظیم نہیں کرنا، بچوں سے شفقت سے پیش نہیں آنا، بہنوں کے حقوق نہیں دینا، رشتہ داروں سے رشتے توڑنا، پڑوسیوں پر زیادتی کرنا، کمزوروں پر ظلم کرنا، لوگوں کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، بہتان باندھنا، حسد کرنا، ان سب کی بنیادی وجہ موت کو یاد نہیں رکھنا ہے۔ موت کو یاد نہیں رکھنا یہ سب چیزیں آسان بنا دیتا، ہر کام آسان ہو جاتا جب موت مشکل ہو جاتی یا موت یاد نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، خواہشوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ خواہشوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے، خالی یاد نہیں کرو، کثرت سے یاد کرو۔ اکثروا ذکر حازم اللذات، خواہشوں کو توڑنے والی، خواہشات کو کچلنے والی، خواہشات پر کنٹرول رکھنے والی، انسان کو اوقات میں رکھنے والی، انسان کو پابند بنانے والی جو چیز ہے اس کو کثرت سے یاد کرو، اور وہ کیا ہے؟ یعنی الموت، وہ موت ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے، خلیفہ ثانی ہے،
جن کے وجود سے اسلام کو ترقی ملی، جن کے ایمان میں داخلے سے ایمان کو ترقی ملی، ایمان کو سربلندی حاصل ہوئی، نبی کو سکون ملا، جن کے وجود سے شیطان کانپتا تھا، گھبراتا تھا، وہ عمر اپنی انگوٹھی پہ ایک نصیحت کا جملہ لکھتے ہیں، کفا بالموت واعظا، نصیحت کرنے کے لیے موت کافی ہے، نصیحت کرنے کے لیے موت کافی ہے۔ موت کی یاد ہر اچھی نصیحت کرا دیتی، موت کی یاد ہر اچھا عمل کرا دیتی، موت کی یاد گناہ سے بچا دیتی، موت کی یاد اللہ کی نافرمانی سے رکا دیتی، موت کی یاد اللہ کی فرما برداری کو تلاش کرنے میں پاگل بنا دیتی، موت کی یاد اللہ کو راضی کرنے کے لیے بے چین کر دیتی۔ کفا بالموت واعظا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرنا ہمیشہ ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، ایسے جیسے لوہے کو پانی کی وجہ سے زنگ لگتا ہے۔ نبی نے فرمایا، کما یصدع الحدید بالماء، جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے، ایسا ہی ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، اور دل کو بھی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے زنگ لگتا ہے۔ دلوں کا زنگ اللہ کی نافرمانی، دلوں کا زنگ اللہ کی بغاوت، دلوں کا زنگ معصیت کی زندگی گزارنا، گناہوں کی زندگی گزارنا، خواہشات کی زندگی گزارنا، یہ دل کو غبار آلود کرتا ہے، یہ دل کو غبار آلود کرتا ہے، زنگ آلود کرتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، زہر آلود ہو جاتا ہے۔ سانپ کا ڈسا ہوا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو میٹھا بھی میٹھا نظر نہیں آتا، کڑوا بھی کڑوا نظر نہیں آتا۔ زہر کا اثر ہے، کڑوی چیز کڑوی نظر نہیں آ رہی، میٹھی چیز میٹھی نظر نہیں آ رہی، دل پر زنگ لگتا ہے، اللہ کی فرما برداری سے دل خوش نہیں ہوتا، اللہ کی نافرمانی سے دل روتا نہیں، دل کو خوف نہیں ہوتا، رمضان کی ناقدری سے دل پہ جو بھی نہیں رنگتی، افسوس نہیں ہو رہا، روزے چھوٹ رہے افسوس نہیں ہو رہا، فرض نمازیں چھوٹ رہے افسوس نہیں ہو رہا، قرآن کو چھونے کی آج تک 22 روزے ختم ہونے کو ہے، قرآن کو اب تک نہیں چھو سکے پڑھنے کی غرض سے، دل پر افسوس نہیں ہوتا، دل پر زنگ لگ گیا، دل پہ زنگ لگ گیا ہے۔ ہر نیکی کے کام سے رغبت نہیں، گناہوں کے کام سے نفرت نہیں، گناہوں سے شوق، گناہوں کا شوق، نافرمانیوں کا شوق، نیکی کے کاموں سے نفرت، نیکی کے کاموں سے ہیبت، نیکی کے کاموں سے دوری، یہ اثر ہے، یہ زہر کا اثر ہے، دل زنگ آلود ہو گیا۔ قیل یا رسول اللہ وما جلاؤها، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، لوہے کے زنگ کو دور کرنے کے لیے بھٹی ہے آگ کی، دلوں کے زنگ کو دور کرنے کی بھٹی کیا ہے آپ بتا دیجئے، تاکہ ہم اس بھٹی کا استعمال کر کے دلوں کو پاک صاف رکھیں۔ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت نہیں آتی، رسول سے محبت نہیں آتی، قرآن کی محبت نہیں آتی، قرآن کو چھونا، دیکھنا، سننا، پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، کیونکہ دل کالا ہو گیا، دل زنگ آلود ہو گیا۔ صحابہ ڈر گئے، اتنی بڑی نحوست والی زندگی، اتنی بڑی خطرناک زندگی، اتنی بڑی بے غیرت زندگی، جس میں اللہ کی محبت نہ ہو، جس میں رسول سے محبت نہ ہو، جس میں قرآن سے عشق تعلق نہ ہو، پڑھنے کی توفیق نہ ہو، یہ بھی زندگی کوئی زندگی ہے؟ ایسا زنگ آلود اگر ہمارا دل و دماغ ہو گیا تو یہ تو موت ہے، جیتے جی مر جانا ہے۔
ڈر گئے، سہم گئے صحابہ. پوچھا اللہ کے رسول وما جلاؤہا، اس کی بھٹی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الموت وکثرت تلاوت القرآن. دو علاج ہے دلوں کے زن کو دور کرنے کا، دو راستے ہیں دلوں کے زن کو ختم کرنے کے. ایک، موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو. موت کو کثرت سے یاد کرو گے یہ دلوں کا زن خود ہی چھوٹ جائے گا. قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، یہ دلوں کا زنگ چھوٹ جائے گا. جب دلوں کا زنگ چھوٹ جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، نیکی نیکی نظر آتی، برائی برائی نظر آتی، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا، اللہ کی نافرمانی سے خوف ہوتا. یہ موت کا فائدہ ہے. موت کو یاد کر، موت کو یاد کر. دنیا کی زندگی میں دھوکے میں نہیں رہنا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین مثال سے سمجھائے ہیں ہماری حالت، کیسی حالت ہماری زندگی گزار رہے ہیں ہم. نبی پاک امام غزالی نے فرمایا کہ ایک آدمی دیکھا کہ اس کو شیر پیچھا کر رہا. شیر کون؟ چیر پھاڑ کرنے والا جانور، جس کے ہاتھ لگ گئے تو ہلاک ہو جائے، جس کے ہاتھ میں آ گئے تو بوٹی بوٹی الگ ہو جائے، موت واقع ہو جائے. ڈر گیا انسان، شیر پیچھا کر رہا، بھاگ رہا اس سے بچنے کے لیے. مثال ہے امام غزالی بہت بڑے محدث گزرے، انہوں نے مثال سے سمجھایا ہماری حالت اور بری حالت، کیسی خطرناک حالت کہ شیر پیچھا کر رہا اس کا، یہ شیر سے بچنا چاہ رہا، شیر کی پکڑ میں آنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا. بھاگا، دور تک بھاگا، لیکن جس راستے پہ بھاگا وہ ایک کنویں پہ ختم ہو گیا. وہ ایک کنویں پہ ختم ہو رہا. دیکھا کنواں بھی سہارا لے سکتے کنویں میں، لیکن اترنا چاہا تو دیکھا کنویں میں اژدہا ہے، اور وہ بھی بڑا ہے اور منہ کھول کے بیٹھا ہوا. کنویں میں جاؤں گا تو اژدہے کا نوالا بن جاؤں گا، اوپر رہوں گا تو شیر کا نوالا بن جاؤں گا. پریشان ہوا. اسی حالت میں دیکھا کہ ایک درخت ہے کنویں سے جڑا ہوا، اور وہ کنویں میں اس کی شاخ ہے، اوپر ہے درخت لیکن پورا اندر ہے کنویں کے اوپر، جیسا کنویں کی چھت ہے کوئی. دیکھا شیر سے بچنے کے لیے اور کنویں میں گرنے کے لیے اس سے اوپر چڑھ جانے سے بچا، چڑھ گیا اوپر چڑھا. اوپر چڑھ کے دیکھا کہ دو چڑیا ہے یا دو کوئی ایسی چیزیں ہیں، جانور، جو درخت کو کاٹ، درخت کو کھوکھلا کر، جس ٹہنی پہ جا کے بیٹھا ہوا ہے اس ٹہنی کو ایک کالا چوہا ایک سفید چوہا دونوں کاٹ رہے تھوڑا تھوڑا. ڈر گیا. اب ادھر سے بچ کے آیا تھا شیر سے، ادھر کنویں میں اژدہا ہے، بچنے کے لیے، زندگی بچانے کے لیے اوپر چڑھا تھا، لیکن یہ ٹہنی کا بھی بھروسہ نہیں، چند لمحوں میں یہ بھی مجھے نیچے گرا دے گی. یا تو اتر کے واپس جاؤں گا تو شیر کا نوالا ہو جاؤں گا، یا ٹہنی گرا دے گی تو اژدہے کا نوالا ہو جاؤں گا. اسی فکر میں تھا کہ اچانک نظر اٹھایا، اوپر شہد لگا ہوا ہے ٹہنی پہ، دوسری ٹہنی پہ، اس پہ سے شہد ٹپک رہا، بڑا مزیدار لذیذ شہد ہے. وہ گرنے لگا اور یہ اس کا مزے لینے لگا، اور یہ بھول گیا کہ جس ٹہنی پہ ہے وہ ٹہنی تھوڑی دیر کے بعد اژدہے کے منہ میں ڈالنے والی. وہ شیر انسان کی موت ہے جو انسان کا پیچھا کرتی ہے. وہ کنویں کا اژدہا وہ اس کی قبر ہے جو کھول کے بیٹھی ہوئی ہے منہ. اور یہ گورے کالے اور گورے چوہے یہ دن رات ہے انسان کی جو اس کی زندگی کاٹ رہے ہیں. اور یہ ہے دنیا کی لذت میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اس کو موت یاد نہیں، اس کو گرنے کا احساس نہیں، اس کو شکار ہو جانے کا کوئی خوف نہیں. ایسی ہماری حالت، بالکل ایسی ہی حالت، اس سے زیادہ کوئی دوسری حالت نہیں. انسان جوانی چاہتا ہے، انسان حسن چاہتا ہے، انسان طاقت چاہتا ہے،
انسان زندگی جینا چاہتا، 1000 سال کی عمر زندگی جینا چاہتا ہے انسان۔ اللہ نے فرمایا یہودیوں کی خواہش، موت سے ڈرنا، موت سے بھاگنا، یہ یہودیوں کی عادت ہے، یہودیوں کی فطرت ہے۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، اللہ نے فرمایا آگے کہ بہت سے اہل کتاب ایسے ہیں ان یعمر 1000 سنہ کہ 1000 سال جینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا 1000 سال کے بعد کیا موت نہیں آئے گی؟ 1000 سال کے بعد کیا موت نہیں آئے گی؟ اس کے بعد بھی تو موت ہے، اس کے بعد بھی تو موت ہے۔ نہ حسن کو چھوڑنے والی ہے موت، نہ جوانی کو چھوڑنے والی ہے موت، نہ زندگی کو فرصت دینے والی ہے موت۔ موت تو ہمیشہ پیچھا کر رہی، دودھ پیتے بچے کے اوپر رحم نہیں کرتی موت، ماں کے پیٹ میں پرورش کرنے والے بچے پر رحم نہیں کرتی موت، یتیم اور بے سہارا لوگوں کے گھر میں داخل ہونے پر رحم نہیں کرتی موت۔ وہاں سے بھی شکار کرتی ہے، وہاں سے بھی اپنا نوالا بنا لیتی ہے موت، کسی کو نہیں چھوڑتی۔ اسی لیے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، خواہشوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، اس کو یاد کرو گے تو اوقات میں رہو گے۔ یاد کرو موت کو، موت سے غفلت دھوکے میں، موت سے غفلت رمضان کی ناقدری کراتی، موت سے غفلت قرآن سے دور کر دیتی، موت سے غفلت اللہ کا باغی بنا کے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتی، موت سے غفلت اللہ کے انعامات کھا کے اللہ کی نافرمانی پہ مجبور کر دیتی۔ موت سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ موت ہمیشہ ذہن میں رہے، گناہوں پر جرأت، غفلت پر قائم رہنا، تنہائیوں کو ناپاک بنانا، رشتوں کو توڑنا، بڑوں کی بے ادبی کرنا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرنا، علماء کی تعظیم نہیں کرنا، بہتان لگانا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، بہنوں کے حقوق چھیننا، بھائیوں سے محبت نہیں کرنا، رشتوں کو توڑنا، زمینوں کو ہڑپنا، یہ موت کو یاد نہیں کرنے کی وجہ سے، موت سے غفلت میں رہنے کی وجہ سے، قرآن کے حلقوں میں نہیں بیٹھنا، علماء کی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا، دین کی محنتوں سے نہیں جڑنا، گھر میں پڑھنے پڑھانے کا مزاج نہیں رکھنا، فیشن، گانے، ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل کا غلط استعمال، راتوں میں موبائل کے لیے وقت دینا، موبائل کے لیے جاگنا، گانوں اور اسٹوریز کے لیے جینا، اسی پر فخر محسوس کرنا، اسی کو فیشن اپنانا، اس کا فیشن اپنانا، سنتوں سے نفرت اختیار کرنا، بیزارگی دین سے ظاہر کرنا، یہ سب موت کو یاد نہیں رکھنے کی وجہ سے، موت کو یاد نہیں رکھنے کی وجہ سے، مال سے محبت، جیب کو تنگ کرنا، خیر خیرات سے پیچھے ہٹنا، مسجدوں کو مضبوط نہیں کرنا، مدرسوں کو مضبوط نہیں کرنا، قرآن کی تعلیم کو عام نہیں کرنا، قرآن کے حلقوں میں نہیں بیٹھنا، قرآن کی تلاوت نہیں کرنا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا، قرآن پر عمل نہیں کرنا، قرآن کو عام نہیں کرنا، لوگوں کا اس کا پیغام نہیں پہنچانا، یہ موت سے غفلت کی وجہ سے، موت کو یاد نہیں کرنے کی وجہ سے۔ موت کو یاد کرنا، موت فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرو، موت سے پہلے موت اپنے اوپر ڈال لو۔ موت طے ہے، چھوٹے کی طے ہے، جوان کی طے ہے، ادھیڑ کی طے ہے، بوڑھے کی طے ہے، بچی کی طے ہے، عورت کی طے ہے، موت طے ہے۔ اذا جاء اجل مسمى لا یؤخر، جب موت آ جاتی ہے تو مہلت نہیں ملتی، مہلت نہیں ملتی، کوئی مہلت نہیں، کوئی 1 سیکنڈ پہلے موت نہیں آتی، 1 سیکنڈ بعد موت نہیں آتی، موت کا وقت طے ہے، اس لیے موت سے پہلے مرو۔ علماء نے لکھا ایک آدمی سویا رات میں، چادر اوڑھا، چادر اوپر کرتے ہوئے اپنی لنگی اوپر اٹھی، سطر کھلا، گھٹنے سے اوپر ہوئی لنگی، سطر کھلا،
خیال آیا اگر اسی بے ستری کے حالت میں، اسی برہنگی کی حالت میں میں سویا اور یہ میری آخری رات ہو، یہ میرا آخری سونا ہو، آج ملک الموت آ جائے، آج میری روح کھینچی جانے والی ہو، موت نکالنے والا فرشتہ آئے اور میری چادر ہٹائے اور مجھے برہنہ دیکھے، میرے سطر کو کھلا ہوا دیکھے، بے ستری کی حالت میں، برہنگی کے حالت میں موت واقع ہو جائے، اس سے سہم گیا، کانپ گیا، ڈر گیا، اٹھا، اپنی سطر نیچے کیا، لنگی نیچے کیا، پھر آرام سے اوڑا اور کہا کہ اب آ جائے موت، کوئی مسئلہ نہیں، یہ مرنا ہے، موت سے پہلے مرنا ہے، یہ موت سے پہلے مرنا ہے، ایسا مریں گے تو اوقات میں رہیں گے، ایسا مریں گے تو اللہ کے باغی نہیں بنیں گے، ایسا روز مرنا ہے۔ علماء صلحاء اپنے گھروں میں قبر کھود کے رکھتے تھے، اپنے گھروں میں قبر بناتے تھے، اٹھتے خبر پہ نظر پڑتی، سوتے تو خبر پہ نظر پڑتی، کھاتے تو خبر پہ نظر پڑتی، خوشی میں خبر پہ نظر پڑتی، غم میں خبر پہ نظر پڑتی، خبر 24 گھنٹے آنکھوں کے سامنے ہے، کبھی غفلت طاری نہیں ہوتی، کبھی اللہ کی نافرمانی کی جرت نہیں ہوتی۔ موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ تحاسبوا قبل ان تحاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب دیا جائے گا، حساب لیا جائے گا، حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اس سے پہلے اپنا حساب کرو، حساب سے پہلے اپنا حساب کرو، پروردگار حساب کرے گا، اس سے پہلے عقل مند یہ ہے کہ اپنا حساب خود کرو۔ اماموں کا حساب کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا، علماء کا حساب کرنے ہم تیار ہیں، مسجد اور بستی کے امام کو گالیاں دینے کے لیے تیار ہے، حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، حق بات بولنے والے امام کی ٹانگ کھینچنے کے لیے تیار ہے، اس کے اوپر انگلیاں اٹھانے کے لیے تیار ہے، بستی میں، محلے میں، شہر میں اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے تیار ہے، زبان درازیاں کرنے کے لیے تیار ہے، ہر دین کے خدمت گزار پر کے لیے حساب کرنے بیٹھ گئے، جیسے ہم خدا بن گئے، جیسے ہم اللہ بن گئے، جیسے ہم حاسب بن گئے، جیسے ہم غفار بن گئے، جیسے ہم جبار بن گئے، کہ حساب کریں گے امام کا، حساب کریں گے رشتہ دار کا، حساب کریں گے پڑوسی کا، اپنا حساب اپنے حساب سے بے خبر ہے، اپنے حساب سے غافل ہے۔ یہ غفلت ایسے ہی نافرمانیوں پہ ابھارتی، یہ غفلت علماء سے، ائمہ سے حسد کراتی، اور یہ حسد برے کاموں تک لے جاتی، اور اس کا انجام بے ایمانی کی موت ہو سکتی ہے، بے ایمانی کی موت ہو سکتی ہے۔ بے ایمانی کی موت سے آنے والی موت جوانی میں آئے، بڑھاپے میں آئے، ہلاک کر دے گی، برباد کر دے گی، ذلیل کر دے گی، حسن چھین لے گی، طاقت چھین لے گی، قوت چھین لے گی موت۔ ہاں اگر کلمے والی موت آتی ہے تو حسن بھی باقی رکھا جائے گا، قوت بھی باقی رکھی جائے گی، اور طاقت بھی باقی رکھی جائے گی، اور دل بھی رکھا جائے گا۔ کلمے والی موت ایسے ہی نہیں آ جاتی، کلمے والی موت ایسے ہی نہیں آ جاتی۔ اللہ نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا فرما بردار اور نافرمان دونوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ کریں گے؟ ہم موت کے وقت بھی نہیں کرتے، موت کے بعد بھی نہیں کرتے۔ کیا مجرم اور فرما بردار کے ساتھ ایک جیسا معاملہ؟ دنیا میں عقل تیار نہیں ہے اس کے لیے کہ میرا فرما بردار بیٹے سے بھی ویسے ہی محبت ہو جیسے نافرمان بیٹے سے جیسے فرما بردار بیٹے سے محبت ہے وہی محبت نافرمان بیٹے سے ہو۔ یہ عقل نہیں مانتی، اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، دنیا نہیں مانتی۔ اللہ کا قانون کیسے مان لے؟ اللہ کا قانون کیسے مان لے؟ اس کا بھی قانون ہے، اس کا بھی ہے نظام۔ اس نظام کے تحت اللہ نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، مجرموں اور فرما برداروں کی حالت ایک جیسی نہیں ہوگی، موت بھی ایک جیسی نہیں ہوگی، موت کے بعد کی دوبارہ کی دی جانے والی زندگی بھی ایک جیسی نہیں ہوگی۔ اس لیے مسلمین بن کے زندگی گزار، فرما بردارانہ زندگی گزارنا، مجرمین کی زندگی نہیں گزارنا، مجرمین کی زندگی سے بچنا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم کو ایسے ہی پیدا کر دیا گیا کہ تم کچھ بھی کرو، منمانی کرو، خواہشات پہ عمل کرو، ایکٹرز کی نخالی کرو، بدگمانیاں کرو، تہمتیں اڑاؤ، چغلیاں کرو، حسد کرو، قرآن سے دور رہو، قرآن کو پڑھو نہیں، قرآن کو سمجھو نہیں، قرآن پر عمل نہیں کرو، قرآن کو پھیلاؤ نہیں،
اسی لیے پیدا کیا گیا یوں ایسے خواہشات پہ عمل کرو، نفسانی خواہشات پہ چلو، منمانی زندگی گزارو، روزوں کو چھوڑو، تراویح سے غفلت اختیار کرو، رمضان کے فرض نمازیں چھوڑو، قرآن کی تلاوت چھوڑو، خیر خیرات چھوڑو، اسی لیے پیدا کیا گیا۔ انکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال ہے کہ دوبارہ نہیں آؤ گے ہمارے پاس حساب کے لیے؟ آؤ گے، حساب کے لیے جانا ہے، حساب کے لیے جانا ہے، اس کے لیے چوکنا ہو جانا ہے۔ کلمے والی موت فرما برداری کے بعد ملتی ہے، ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل سے قیمتی موت خرید سکتے ہیں، کلمے والی موت نہیں خرید سکتے۔ کلمے والی موت اچھے اچھے ایئر کنڈیشن دواخانوں سے نہیں ملتی، اچھے اچھے سیاسی کرسیوں سے نہیں ملتی، بڑی بڑی عزت کے دعووں سے نہیں ملتی۔ کلمے والی موت کلمے والی زندگی سے ملتی ہے، کلمے والی موت کلمے والی زندگی سے ملتی ہے۔ کلمے والی زندگی گزارنا، کلمے والی زندگی جینا، نافرمانی کی زندگی نہیں جینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، انبیاء تڑپ جاتے تھے موت کے وقت، اولیاء تڑپ جاتے تھے موت کے وقت، اور ہم بے حس بن کے بیٹھے ہوئے، ایسے جیسے ہمیں مرنا نہیں ہے، ایسی زندگی گزارے جیسے ہمیں مرنا نہیں ہے، ایسی زندگی گزارے جیسے ہمیں یہ یقین ہے کہ موت کا فرشتہ آیا گا، ہم اس کو پچھاڑ دیں گے، اس کو واپس کر دیں گے۔ ایسے دھوکے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کون ہے؟ کتنے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، کیسے انبیاء گزرے ایک سے بڑے ایک، ان کی دعائیں ہیں توفنی مسلمہ، اے اللہ اسلام کی موت دیجیے، اے اللہ اسلام کی موت دیجیے، فرما برداری کی موت دیجیے۔ نبی نافرمانی کرتا ہے بھلا؟ نافرمانی کرتا ہے نبی اللہ کی؟ کوئی گناہ کرتا ہے نبی اللہ کا؟ کیا اللہ کا باغی ہوتا ہے نبی؟ نہیں، موت سے ڈر ہے، یعنی موت کی حالت سے ڈر ہے، موت کی کیفیت سے ڈر ہے، موت کے آنے سے ڈر نہیں۔ موت کا تو ویلکم کرنا ہے، استقبال کرنا ہے، موت کا تو ویلکم کرنا ہے، استقبال کرنا ہے، موت سے ڈرنا نہیں ہے۔ موت بری ہوگی اس سے ڈرنا ہے، موت سے ڈرنا نہیں ہے۔ موت طے ہے، موت سب کی طے ہے، چھوٹے کی طے ہے، بڑے کی طے ہے، ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کی طے ہے، 1 گھنٹے کے پیدا ہونے والے نومولود کی موت طے ہے، 2 دن 5 دن 8 دن 10 دن کے بچے کی موت طے ہے۔ موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، موت سے نہیں ڈرنا ہے، بری موت سے ڈرنا ہے۔ کلمے والی موت نہیں آئے اس سے ڈرنا ہے، کلمے والی موت آئے اس کی کوشش کرنا ہے، دھوکے میں نہیں رہنا ہے، دھوکے میں رہ کے اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا ہے۔ اپنے آپ کو بربادی سے بچانے کے لیے صحابہ کو دیکھیں، موت کو یاد کریں۔ نبی نے جیسا فرمایا، میں نے پہلے حدیث ذکر کی، نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ دلوں کو زنگ دور کرنے کا علاج کیا ہے اللہ کے رسول؟ قیل یا رسول اللہ وما جلاؤہا، اس کا علاج بتائیے اللہ کے رسول۔ کہا ذکر الموت ذکر الموت و کثرت تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد کرو اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو۔ اور رمضان میں ہم اسی کو چھوڑ دیں، اسی کو چھوڑ دیے۔ رمضان آ کے جس سے قریب کرنا جا رہا تھا اسی سے دور ہو گئے۔ قرآن پڑھنے نہیں آ رہا، کوئی افسوس نہیں، حروف تہجی الف بے نہیں آتے، کوئی افسوس نہیں۔ چھوٹے چھوٹے پوترے نواسے آ کے پوچھ لیں دادا یہ کیا ہے، دادی یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، مما یہ کیا ہے، شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے۔ با بولنے نہیں آیا، سواد بولنے نہیں آیا، کاف بولنے نہیں آیا، قرآن نہیں سیکھے۔ جس نے پیدا کیا اس کا پیغام نہیں پڑھا، جس نے پیدا کیا اس کا انعام نہیں پڑھا، اس کا تعارف نہیں پڑھا۔ قرآن میں اللہ کا تعارف ہے، قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ موت سے غفلت اس دھوکے کی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر کو دیکھتے تو بے تحاشا روتے۔ گھنی داڑھی تھی، سینے تک داڑھی تھی، پوری داڑھی تر ہو جاتی، بھیگ جاتی، پورا سینہ کچا ہو جاتا، گیلا ہو جاتا۔ پوچھا دوستوں نے، صحابہ نے، آپ جنت اور دوزخ کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے، قبر سے اتنا روتے؟ ہم بھی جنازے اٹھاتے ہیں، ہم بھی جنازے اٹھاتے ہیں، باپ کا جنازہ اٹھا لیے، ماں کا جنازہ اٹھا لیے، نانا نانی دادا دادی کا جنازہ اٹھائے، خاندان کے چھوٹے بھائیوں کا جنازہ اٹھائے،
لے گئے قبرستان، قبر میں اتارے، اپنی دنیا کی باتیں کرے، ہنسی مذاق کی باتیں کرے، خیر خیریت کی باتیں کرے، دوسروں کی غیبت کرے، قبرستان میں کھڑے ہو کے دفنانے کفناتے وقت دوسروں کی باتیں کرے، دنیا کی باتیں کرے، کاروبار کی باتیں کرے، اپنی تنہائی میں اپنی موت کی تنہائی کو یاد نہیں کرے، اپنی موت کی اپنی تنہائی کی موت کو یاد نہیں کرے، قبر کی تنہائی کو یاد نہیں کرے۔ ہنستے ہم قبرستان جا کے، جنازے کی نماز میں جا کے بے چینی کرتے ہیں، جیسے بس ایک بوجھ ہے، قرض ہے، فوراً پڑھنا ہے، نکل کے بھاگنا ہے، کوئی دعا نہیں، کوئی اصال ثواب نہیں۔ پھر وہ بات، سورہ پڑھنا نہیں آتا کیونکہ قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ نبی نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ جمع ہو جاؤ، میں تم کو قرآن سناتا ہوں، 1/3 قرآن سناؤں گا، جمع ہو جاؤ۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ اب نبی 10 پارے سنائیں گے تو کیا مزہ آئے گا، نبی 10 پارے سنائیں گے تو کیسا مزہ آئے گا، نبی کی زبان سے اللہ کا کلام سننے کا مزہ۔ صحابہ جمع ہو گئے، نبی ممبر پہ چڑھے، قل هو اللہ احد پڑھے، اترے، ایک سورہ اخلاص پڑھ کے اترے۔ صحابہ حیران، 10 پارے سننا چاہ رہے تھے، ایک سورہ پڑھ کے آپ اتر گئے۔ نبی نے فرمایا یہ 1/3 ہے ایک سورہ، 3 بار یہ سورہ پڑھ لو، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب۔ 3 خل قبرستان پہ جا کے میت کے پاس کھڑے ہو کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی کیونکہ قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ دلوں پہ زنگ چڑھ گیا، موت سے غفلت، موت سے غفلت قبر کے پاس بھی غافل بنا کے کھڑا کرتی ہے۔ اور صحابہ بے تحاشا رو رہے، بے تحاشا رو رہے، گڑ گڑا کے رو رہے، سینہ تر ہو گیا۔ پوچھا آپ جنت اور دوزخ کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے، خبر کی حالت کو دیکھ کے روتے ہیں آپ؟ قبرستان آتے ہیں تو بے چین ہو جاتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ خبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آخر کے ساری منزلوں تک کامیاب گزرے گا، جو یہاں ناکام ہو گیا وہ برباد ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ خبر سے وحشت ہوتی، خبر کی تنہائیوں سے ڈریں، خبر کے عذاب سے ڈریں، رمضان کی قدر کریں، ایسی غفلت کی زندگی اچھی نہیں ہے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، فرمایا اللہ، تمہارا خیال ہے کہ موت نہیں آئے گی؟ تمہارا خیال ہے کہ تم موت کے فرشتوں کو بھگا دو گے؟ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تم کو موت نہیں آ سکتی تو موت کے فرشتے کو واپس کر کے بتاؤ۔ نہیں بتا سکتے، نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے کچھ بھی تو ایسی غفلت کی زندگی، رمضان کی ایسی ناقدری، فیشن پرستی، رمضان میں بالوں پہ فیشن، جس مہینے میں اللہ کو یاد کرنا ہے اس مہینے میں ہمارا جسم کے سر جہاں جو عزت کی چیز ہے اس پہ فیشن ہے، اس پہ بھی فیشن ہے۔ قرآن میں اللہ کا کلام کیا پڑھتے، موبائل کے استعمال میں دھوکے میں گھنٹوں گزار رہے، تراویح پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، ایک پارہ پڑھنے کے لیے پیر جواب دے رہے ہیں، ہوٹلوں پہ 3 گھنٹے ٹھہر جائیں گے، کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ بہت بڑی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسا گزار رہے ہیں جیسے ہم کو مرنا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ سکندر فاتح دنیا کا، اس نے ہار کر دی موت کے سامنے۔ اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ غفلت کی زندگیوں کو دور کرنا ہے،
احساس کی زندگی گزارنا ہے، فرما برداری کی زندگی گزارنا ہے۔ موت طے ہے، موت کو یاد رکھنا ہے، مرنے سے پہلے روز مر کے دیکھنا ہے۔ حساب دوسروں کا نہیں، اپنا لینا ہے، امام کا حساب نہیں۔ امام کے حساب سے پیچھے نماز پڑھ کے کیا اس سے حاصل کریں گے؟ امام کے پیچھے پڑھ رہے نماز، امام کا حساب لینے کے لیے بیٹھے ہوئے، امام کے پیچھے، امام کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے۔ حق کا ساتھ دو، حق بولنے والوں کا ساتھ دو۔ ابھی باقی ہے علماء سے، ابھی باقی ہے حق بولنے والے، سیدھا راستہ بتانے والے۔ دنیا تمہارے دو ٹکوں کے پیچھے نہیں بھاگ کے حق کا بول بالا کرنے والے باقی ہے، ان کی قدر کریں، موت کو یاد کریں، اپنا حساب کریں تو سارا مسئلہ آسان ہے۔ دوسروں کا حساب کریں گے تو جب جرت بڑھتے جائے گی، دھوکے میں پڑتے جائیں گے اور بے ایمانی کی موت مر سکتے ہیں۔ اس لیے روزانہ اپنی موت کو یاد کرنا، روزانہ خبر کو یاد کرنا، روزانہ اپنا حساب لینا، دوسروں کا حساب نہیں لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ، عمل، فکر اور سنجیدگی سے غور و فکر کرنے، مرنے سے پہلے روز مرنے، روز اپنا حساب لینے، جائزہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی پسندیدہ زندگی فرما بردارانہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔